التمس اولا من فضيلة الشيخ استاذنا المكرم محمد الرحماني السنابلي المدني حفظه الله رئيس ابو الكلام آزاد اسلامي رئيس ابو الكلام آزاد للتوعية الإسلامية ان يتحفنا بتوجيهاته الغالية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. عزیز طلباء، یہ ہمارا وفد کی شکل میں جو سفر ہے جس کی مناسبت سے ہم لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں، یہ سفر در حقیقت طلب علم کے لیے دہلی سے شروع ہوا اور صبح انشاءاللہ دہلی میں ختم ہوگا. در حقیقت میں اس چیز کا تذکرہ کر کے آپ کے سامنے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ علم کے حصول کا جو ہمارے پاس طریقہ ہے یا علم کے حصول کا جو موقع ہے، یہ موقع انسان کے ساتھ ساری زندگی اگر چمٹا رہتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے آپ کو متواضع بنا کر کے اپنے بڑوں سے سیکھنے کی صفت اختیار کرتا ہے تو وہ سیکھتا رہتا ہے. اور علم کی موت کیا ہے؟ علم کی موت یہ ہے کہ انسان یہ سوچ لے کہ میں عالم ہو گیا، میرے پاس معلومات ہو گئی، میں فتویٰ دے سکتا ہوں، میں ہر جگہ پر لوگوں کی رہنمائی کر سکتا ہوں. جس دن یہ زعم ہمارے ذہن و دماغ میں پیدا ہو جائے گا، اس دن سے ہمارا علم دھیرے دھیرے دیمک کے طریقے سے ختم ہوتا چلا جائے گا. ہم لوگ اپنے ایک ساتھی جو کہ کینیا سے تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر حسن کالولی حفظہ اللہ، ان کی خواہش پر دہلی سے کل صبح بلرام پور پہنچے اور اس کے بعد وہاں سے سند اجازہ لیتے ہوئے دوبارہ سے آج لکھنؤ پہنچے. یہ پورا کا پورا سفر صرف علمی تبادلے خیال پر مشتمل رہا، سند اجازہ لینے پر مشتمل رہا، اپنے بڑوں کی خدمت کرنے، اور پورے سفر میں یہاں تک کہ سویرے ٹہلنے گھومنے نکلے، گاڑی میں بیٹھے تھے، ہر وقت علمی مسائل پر تبادلے خیال ہوتا رہا، آپس میں، کبھی بڑوں کے ساتھ، کبھی آپس میں، اور ہر جگہ پر موضوع ہمارا یہی رہا کہ کون سے مسائل میں ہم کو کیا کرنا چاہیے. یہ طلب علم کا جو شوق ہے یہ ہمارے طلبہ کے اندر بدرجہ اتم موجود ہونا چاہیے. یہ اگر اس شوق کو چھوڑ دیں گے تو ایسی صورت میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. آپ کے سامنے جو تلاوت کی گئی ہے ابھی قرآن مجید کی، جس میں طالب علم نے ایک آیت کریمہ پڑھی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ. یہ امانت جو ہے دین اسلام کی، علوم شریعت کی، قرآن مجید کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کی احادیث مبارکہ کی، صحابہ کرام کے اور سلف صالحین کے فہم کی، یہ امانت اتنی عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو پہاڑوں پر اور دوسری مخلوقات پر پیش کیا، لیکن ان مخلوقات نے اس سے تھکاوٹ کا اظہار کر دیا، معذرت کر لی اور اس کو اٹھانے کی قدرت سے معذور ہو گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. انسان بڑا ناشکرا ہے کہ انسان اتنی بڑی امانت لینے کے بعد اس میں بھی ناشکرے پن کا شکار ہو جاتا ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ امانت آپ جس روز یہاں پر داخل ہوئے کہ آپ کا وہ سلسلہ جاری ہو جائے جس سلسلے کے ذریعے آپ اولی ثانویہ تک کی تعلیم یہاں حاصل کریں، پھر جامعہ اسلامیہ سنابل میں جائیں، وہاں سے عالمیت اور فضیلت مکمل کریں. اور ہر طالب علم جب یہاں داخل ہوتا ہے تو اس کی ایک خواہش ہوتی ہے، ایک تمنا ہوتی ہے کہ وہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں جائے گا، باہر کے جامعات میں جا کر کے تعلیم حاصل کرے گا. ابتدا میں جب آپ یہاں پر آئے تھے، بمشکل آپ کا داخلہ ہوا تھا، اس وقت کے جو آپ کے دل و دماغ میں جذبات تھے، ان جذبات کو آپ اپنی فراغت تک اور زندگی کے تمام مراحل میں باقی رکھیے.
ہوتا کیا ہے؟ دنیاوی چمک دمک جیسے جیسے ہم کو نظر آتی ہے ہم اپنے مقصد سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دن اس امانت کا جو شعور ہمارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے اس کو بھلا دیتے ہیں۔ ہم قرآن و سنت کی تعلیم، احادیث مبارکہ کی تعلیم، قرآن و سنت کے مختلف علوم سیکھ کر کے یہاں سے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جانے کے بعد ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو بھی دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیں، دنیا میں ترقی کرنی ہے، فلاں چیز اختیار کرنی ہے، فلاں چیز اپنانی ہے، اسی میں ہماری ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ اگر کسی طالب علم کو ذرہ برابر اس بات کا شبہ ہے، شک ہے کہ وہ نکلنے کے بعد اپنی اس امانت کو ضائع کرنے والا ہے، تو اللہ کے واسطے اس کو آج ہی اس ذمہ داری سے کنارے ہو کر کے، سبکدوش ہو کر کے اس چیز سے دوری اختیار کر لینی چاہیے۔ دنیا کمائے، دنیا میں تجارت کرے، ہر قسم کی ترقی کرے، لیکن قرآن و سنت کی یہ امانت لے کر کے اگر وہ یہاں سے نکلا اور نکلنے کے بعد امانت میں خیانت کی تو آخرت میں وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ اس وجہ سے اس امانت کو ادا کرنے کی ذمہ داری اور ذمہ داری کا احساس اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ ایک آدھ چیزیں پیش کر کے میں آپ سے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کتے کی جانب ان الکلب اذا طرح الیہ الذهب والفضہ، اگر کتے کی جانب آپ سونے اور چاندی کو پھینکیں گے یا بڑھائیں گے، پیش کریں گے، تو وہ اس کی جانب مائل نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کی جانب آپ ہڈی پھینکیں گے تو تیزی کے ساتھ اس کو لپک لے گا۔ یہی صورتحال دنیا کے اندر ان سفہا کی ہے، ان بیوقوف قسم کے لوگوں کی ہے جو حق کو قبول نہیں کر پاتے ہیں۔ حق اصل میں وہ قیمتی سرمایہ ہے جس کو سونے اور چاندی سے بھی نہیں تولا جا سکتا، لہذا اس دنیا کے اندر آپ وہ شکل و صورت اختیار نہ کریں جس شکل و صورت میں ایک جانور یہ بات نہیں سمجھ پاتا ہے کہ قیمتی کیا چیز ہے اور پیٹ کو بھرنے کی کیا چیز ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے جو سرمایہ یہاں پر حاصل کیا ہے یا حاصل کر رہے ہیں، یہ سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ علم اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس دنیا میں بھی آپ کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی یہ علم آپ کے بیڑے کو پار کرے گا اور جنت کا مستحق بنائے گا۔ تو فرماتے ہیں مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہ یہ کتے کے طریقے سے، کہ کتے کے سامنے آپ سونا چاندی پھینکیں گے وہ اس کی جانب نہیں لپکے گا، لیکن ہڈی پھینکیں گے تو فوراً اس کی جانب لپک جائے گا۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو لوگ سفہا ہیں یا اپنی زندگی کے مقاصد کو نہیں سمجھتے، بے وقوفی والی زندگی گزارتے ہیں، تساہل، سستی اور کاہلی کا شکار ہیں، ان کی مثال بھی یہی ہے کہ وہ حق کو نہیں سمجھتے۔ وہ نہیں سمجھتے کہ اس دنیا میں ان کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، ان کے کندھوں پر کون سی امانت رکھی گئی ہے۔ وہ نہیں سمجھتے کہ وہ امانت جس کو بڑی بڑی طاقتوں نے، سخت جان پہاڑوں نے قبول کرنے سے رد کر دیا، اس امانت کو لینے کے بعد آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس وجہ سے آپ دنیاوی چمک دمک کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ اگر آپ دین کی امانت کو کما حقہ ادا کریں گے تو ایسی صورت میں وقتی طور پر آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ رب العالمین کی رضامندی کے نتیجے میں آپ کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت میں بھی آپ کامیابی حاصل کریں گے۔ عالم اسلام کے مشہور سلفی اور منہجی عالم دین شیخ محمد امان جامی رحمت اللہ علیہ بہت معروف عالم دین گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ وقت جس سے ہم گزر رہے ہیں، الوقت الذي نحن فيه هو الوقت الذي التبس فيه الحق على كثير من الناس، یہ ایسا وقت ہے کہ اس میں حق اکثر لوگوں پر مشکوک ہو گیا ہے۔ اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ ہر چمکتی چیز ضروری نہیں ہے کہ حق ہو، ہر وہ چیز جو ہمارے ذہن و دماغ کو اچھی لگتی ہے
ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت کی تعلیم ہی ہو. انسان اپنے جذبات میں شیطان کو خوش کرنے کے لیے دنیا میں کچھ بھی کرتا ہے. تو فرماتے ہیں جامی رحمت اللہ علیہ کہ یہ ایسا وقت ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. یہ بہت پہلے فرمایا تھا، اور آج کا وقت اگر آپ دیکھیں تو یہ وقت اور زیادہ نازک ہے. آج کے وقت کی مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی مثال ہے کہ انسان شام کے وقت میں مسلمان سوئے گا اور صبح کافر ہو کر کے بیدار ہوگا. صبح کے وقت میں مسلمان ہوگا اور شام تک کافر ہو جائے گا. یہ صورتحال ہے. نئے نئے فتنے نہ جانے کتنی کروٹیں بدل رہے ہیں. ایک ہی فتنہ ایک ہی دن میں نہ جانے کتنی شکلوں میں ہمارے سامنے آتا ہے، اور ہم بظاہر اس کو چمکتا ہوا پا کر کے قبول کر لیتے ہیں، اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لیتے ہیں. تو یہ چمکتے دمکنے والی دنیا سے آپ بچ کر کے چلیں، اور اس سے تبھی بچیں گے جب آپ علماء کی صحبت کو اختیار کریں گے. علماء کی صحبت کے بغیر کبھی بھی انسان فتنوں سے نہیں بچ سکتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ دور ہے جس میں بہت سارے لوگوں کے اوپر حق و باطل مشتبہ ہو گیا ہے، اور بہت سارے نوجوان اور نئی نسل کے لوگ ایسے ہیں جو اس بات کی طاقت ہی نہیں رکھتے کہ حق و باطل کے درمیان تفریق کر سکیں، سمجھ سکیں کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے. اس بات کی صلاحیت ہی سلب ہوتی چلی جا رہی ہے دنیا کے نتیجے میں. اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مشغول رہے علماء کی مجلس کے ساتھ، اور وہ علماء جو مفہوم صحیح کے ساتھ عالم ہیں، یعنی علماء ربانیین، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے والے علماء، ایسے علماء جو حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ایسے علماء جو صرف قرآن و حدیث کو بظاہر بیان کر کے اس کے نمبرات ذکر کر کے اور بڑے آرام کے ساتھ موجودہ دور کی چمک دمک کے ساتھ ایڈیٹنگ کر کے دنیا کے موجودہ وسائل کو اختیار کر کے بنیادوں سے ہٹ کر کے صرف ٹی آر پی کے لیے اور نیک نامی اور شہرت کے لیے کام کر رہے ہیں. ایسے لوگ نہیں، بلکہ ایسے لوگ جو حقیقت میں علماء ربانی ہیں، جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں. ایسے علماء کی مجلسوں کو لازم پکڑنے کے نتیجے میں ہم کو یہ شعور پیدا ہوگا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. لہذا یہ شعور پیدا کرنا ہے تو آپ ان کتابوں کا حق ادا کریں جن کتابوں کو پڑھانے کا یہاں انتظام کیا گیا ہے. یہ کتابیں آپ کے لیے قرآن و سنت کے ان علوم کو پیش کرنے والی کتابیں ہیں جو علوم صحابہ کرام اور سلف صالحین کے منہج کی بنیاد پر مرتب کی گئی ہیں. آپ کتابوں میں آنے والی حدیثوں پر اتقان حاصل کریں، ان کی زبان حل کریں، آپ کی زبان بھی مضبوط ہوگی، آپ کا منہج بھی قوی ہوگا. اساتذہ سے لپٹ جائیں اور ان سے سیکھنے اور تربیت حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو فرماتے ہیں کہ اگر ہم علماء کی مجلس اور حقیقی علماء کو لازم پکڑیں گے جو علماء ربانی ہیں، تو ایسی صورت میں ہمارے اندر فتنوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. یہ دور فتنوں کا دور ہے. اس دور میں اعتدال کے نام پر، وسطیت کے نام پر، اسلام کے نام پر، منہج کے نام پر، صحابہ کرام کے نام پر، قرآن مجید کے نام پر، حدیث رسول کے نام پر نہ جانے کتنے کتنے فتنے ہیں. ہر شخص جو اپنی باتوں کو پیش کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہوں. ہر شخص جو اپنی بات کو پیش کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں قرآن مجید کا بڑا ماہر ہوں، میں اس طریقے پر بات پیش کرتا ہوں، اس طریقے پر پیش کرتا ہوں. لیکن اگر آپ علماء کی رہنمائی میں اس کی باریکیوں کو دیکھیں گے تو نہ اس کے یہاں حقیقی اعتدال ہے، نہ حقیقی وسطیت ہے، نہ قرآن مجید کی حقیقی تفسیر و شرح ہے، نہ حدیث رسول کے صحیح مفہوم کو وہ سمجھ سکا ہے، نہ ہی علوم اسلامیہ کو اس طریقے سے پیش کرنے کی صلاحیت ہے جس طریقے سے صحابہ کرام نے پیش کیا. اور وہی طریقہ ہمارے لیے راہ ہدایت ہے جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت میں رہتے ہوئے صحابہ کرام نے اختیار کیا.
تو موجودہ دور کے چمک دمک کے فتنے میں جہاں ہر قدم پر ہم کو نئی نئی اسلام کی شکلیں نظر آتی ہیں، یہ در حقیقت اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ اسلام کتنا بھی مشتبہ کر دیا جائے، اس کے بارے میں نئے نئے دعوے پیش کیے جائیں، اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، نقصان پہنچانے والے جدید مناہج کو پیش کر کے اسلام کی غلط تعبیرات پیش کرنے والے ان کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ یہ ہر دور سے ایسے لوگ رہے ہیں، اور ہر دور میں وہ علماء ربانی اور علماء حق جو حقیقت میں اسلام کی ترجمانی کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ گالیاں کھانے والے اور سب سے زیادہ قلت محسوس کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ معتوب ہیں، سب سے زیادہ ان کے بارے میں لعن طعن کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود حق انہی کی زبان سے رب کائنات جاری فرماتا ہے۔ لہذا علماء کو لازم پکڑیں، علماء کی توجیحات، ان کی نصیحتیں، اسلامی تعلیمات اور اسلامی دلائل کے بارے میں ان کے فتاوے، ان کی رائے، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کی طرز زندگی اور ان کے مناہج اور ان کے طرز استدلال کی روشنی میں وہ لوگ جو آپ کو سمجھائیں ان چیزوں کو اپنائیں، یہی آپ کے لیے قیمتی سرمایہ ہے، اور یہی وہ امانت ہے جس امانت کی ادائیگی کے بارے میں یا جس امانت کی اہمیت کے بارے میں رب کائنات نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا جو آیت کریمہ ابتدا میں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کریں، اپنے دل و دماغ کو بیدار رکھیں، دنیاوی فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے علماء سے جڑیں، شریعت اسلامیہ کو علماء کی رہنمائی میں سیکھنے کی کوشش کریں، اور حقیقت یہ ہے کہ لولا العلماء لکان الناس مثل البہائم، اگر یہ علماء نہ ہوتے تو لوگ چوپایوں کے طریقے سے زندگی گزارتے۔ یہی علماء ہیں جو خطبات جمعہ میں، یومیہ دروس میں، انہی مسجدوں سے قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کو بلند کر کے آپ کے سامنے اسلام کو واضح کرتے ہیں، اور معاف فرمائیں گے یہ علماء اگر مسجدوں سے جڑے ہیں اور مسجدوں کے ذریعے اسلام کی صحیح تعبیر پیش کرتے ہیں تو اصل طریقہ سلف صالحین کا یہی ہے کہ ان مسجدوں کو قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کے لیے خاص کیا جائے، ان مسجدوں کو مردہ نہ ہونے دیا جائے، ان مسجدوں کو ویران نہ چھوڑا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی مسجد ہے، لوگ آتے ہیں، نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں، اور قال اللہ اور قال رسول کے دروس نہیں ہوتے، علمی دروس اور متون علمیہ کے دروس کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج دین کو سیکھنے کا مکمل ذریعہ اسکرین ہو گیا ہے، اس پر غیر علماء واعظین بیٹھ کر کے لفاظی کریں، اچھے اچھے الفاظ پیش کریں، نئے نئے طریقے اور نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں، اور اس میں پیچھے لائٹنگ ہو، چہرہ خوبصورت نظر آئے، بڑی شاندار ایڈیٹنگ کی گئی ہو۔ یہ آج کے دور کی دین کی مکمل تعبیر بنا دی گئی ہے، جو کہ ایک بہت افسوسناک مرحلہ ہے۔ ہم کو علماء سے جڑنا ہے، مساجد کو آباد رکھنا ہے، اور علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ انہی مسجدوں سے اپنے اسلاف کے طریقے پر طرز زندگی اختیار کر کے ان طلبہ کی اسلامی تربیت، منہجی تربیت، اسلامی علوم سے متعلق شرح و تفسیر اور فقہ و فتاوی کا پورا سلسلہ انہی مسجدوں تک محدود رکھا جائے، یا بوقت ضرورت باہر نکلے تو نکلے، لیکن بنیاد جو ہے وہ مسجدوں کو بنایا جائے۔ ان مسجدوں کی برکت سے یہ علوم آپ کے ذہن و دماغ میں پاکیزگی کے ساتھ بیٹھیں گے۔ یہ رب کائنات کے گھر ہیں، جتنی پاکیزہ جگہیں یہ ہیں اتنی پاکیزہ جگہیں وہ نہیں ہو سکتی جہاں محض کیمرے کی لالچ میں انسان جاتا ہے، جہاں محض چمک دمک کی لالچ میں یا پیسے کی لالچ میں جاتا ہے، جہاں اس لالچ میں جاتا ہے کہ میری جیب گرم ہو جائے گی۔ دین اسلام کو سلف صالحین کے طریقے پر محدود رکھا جائے، اسی میں برکت ہے،
اور اسی کے اندر پاکیزگی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں پر غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔